کلمے کا پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے فرستادے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ حضور کا تذکرہ کیا، انا اعطیناک الکوثر، بے شک عنایت فرمائی ہم نے آپ کو الکوثر۔ الکوثر کے دو معنی ہیں، آخرت میں الکوثر کے معنی ہے ایک نہر ہے میدان محشر میں جس کو ہر مسلمان جانتا ہے، اور وہ حوض کوثر کہلاتا ہے۔ یہ جنت میں سے، دیکھو میدان محشر اسی زمین پر ہے، میدان محشر اسی زمین پر ہے، اور یہ جنت کی نہر ہے، وہاں سے نہریں آتی ہیں، اور میدان قیامت میں ہر نبی کا حوض ہوگا، اور جنت سے وہ نہریں آ کر کے یہ میدان محشر میں ہر نبی کا حوض بھرے گا، اور ہر نبی اپنی امت کو اس سے پلائیں گے۔ ان نبیوں میں ان حوضوں میں سب سے بڑا حوض ہمارے آقا کا ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ امت حضور کی اتنی بڑی ہے، تو یہ جنت سے، اصل اس کا منبع جنت ہے، اور میدان حشر یہ زمین ہے، تو وہاں سے یہ نہریں آئیں گی، اور حوض صرف حضور کا نہیں ہوگا، سب نبیوں کا ہوگا۔ اور علماء نے ایک بات لکھی ہے، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھی ہے کہ حوض کوثر یہ پیکر محسوس ہے اتباع سنت کا۔ جس نے سنت کی پیروی کی ہے وہ حوض پر جائے گا اور نہایت شیرین پانی پیے گا اور سیراب ہوگا، اور جو سنت چھوڑ کر کے کسی بھی دوسرے راستے پر گیا ہے، بدعات میں گیا ہے، بدعات میں مبتلا ہوا ہے، وہ حوض کوثر پر نہیں پہنچے گا، فرشتے دھکے دے دے کر اس کو دور کر دیں گے۔ حدیث شریف ہے، کچھ لوگ آ رہے ہوں گے، فرشتے دھکے دے کر ہٹائیں گے، تو حضور کہیں گے میرے آدمی آنے دو، تو وہ کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے بعد انہوں نے دین بدل دیا تھا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ حوض کوثر سنت کی تمثال، پیکر محسوس ہے، اس دنیا میں جو سنت پر چلا ہے وہ اس حوض پر پہنچے گا اور دست مبارک سے جام لے کر سیراب ہوگا، اور جو اس دنیا میں بدعات میں مبتلا ہوا ہے اس کا حوض کوثر میں کوئی حصہ نہیں۔ لہذا میرے بھائیوں خوب کوشش کرو سنت پر رہنے کی، سنت سے مت ہٹو۔ تو آخرت میں تو الکوثر نام ہے اس حوض کا، اور دنیا میں الکوثر کے معنی الخیر الکثیر، عربی زبان میں اس کے معنی ہے الخیر الکثیر، بہت ساری بھلائی۔ تو حضور اللہ نے فرمایا بے شک عطا فرمائی ہم نے آپ کو اس دنیا میں خیر کثیر، اور آخرت میں میدان قیامت میں حوض کوثر۔ میرے بھائیوں تھوڑا سا ایک سرسری سا جائزہ لے لو، جو خیر اللہ نے اپنے حبیب کو عنایت فرمائی ہے وہ کسی پیغمبر کے حصے میں نہیں آئی، کسی انسان کے حصے میں نہیں آئی۔ یہیں امریکہ میں ایک شخص نے ایک کتاب لکھی ہے دی ہنڈریڈس، تاریخ انسانیت کے 100 بڑے آدمی، اور لکھنے والا عیسائی ہے۔ اس نے سب سے پہلا مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، سب سے نمبر 1 حضور کا تذکرہ کیا ہے۔ اس نے اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر 3 4 نمبر پر کیا ہے۔ جب پہلی مرتبہ کتاب چھپی تو عیسائی دنیا میں بھونچال آ گیا کہ تو نے کیا کیا، حضور کا نام اول نمبر رکھ دیا تو نے۔ تو جب دوسرا ایڈیشن چھپا تو اس نے اسی طرح سے کتاب رکھی، اور اس نے فٹ نوٹس لکھا، اور اس نے کہا کہ یہ اعتراض ہوئے
مگر میں نے یہ کتاب لکھی ہے یہ اس نقطۂ نظر سے کہ کس شخصیت کا انفلوئنس انسانوں پر کتنا ہے، اس سلسلے میں جتنا انفلوئنس محمد عربی کا ہے کسی اور کا نہیں. اور آج بھی وہ کتاب اسی طرح سے چھپتی ہے، سب سے پہلے نمبر پر حضور کا نام ہے. وہ کوئی مسلمان نہیں ہے، عیسائی ہے، لیکن بعض انصاف پسند لوگ ہوتے ہیں. انصاف کوئی بھی مذہب اور چیز ہے، انصاف طبیعت میں ہونا اور چیز ہے. یہ وہ خیر کثیر ہے جسے دوسرے بھی ماننے پر مجبور ہیں. ساری دنیا کا میڈیا متفق ہے اسلام کو بدنام کرو، آقا عربی کو بدنام کرو، مگر بدنامی نہیں ان کے حصے میں گئی، نیک نامی جا رہی ہے. ان کے حصے میں نیک نامی جا رہی ہے. قرآن میں آج ہی ہمارے حافظ نے پڑھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کا شہرہ بلند کیا، آپ کا آوازہ بلند کیا ہے. کتنا بلند؟ یہ عیسائی بندہ ہے، وہ یہ ماننے پر مجبور ہے کہ انفلوئنس پوری دنیا پر انسانوں پر سب سے زیادہ آقا مدنی کا. شاعر کہتا ہے ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ورنہ اس دنیا میں ہر عروج کے لیے زوال ہے. اس دنیا میں ہر عروج کے لیے زوال ہے. بس ایک ہی حقیقت ہے، نام مصطفیٰ ہے، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، گھٹا نہیں ہے، کبھی نہیں گھٹا اور قیامت تک نہیں گھٹے گا. یہی وہ الکوثر ہے، وہی اس دنیا میں الخیر الکثیر ہے. تو فرمایا ان آتیناک الکوثر، ہمارے لیے اس میں کیا ہے جو آقا کے لیے وہی ہمارے لیے ہے. ہمارے ابا کی ملکیت میں جو ہے وہی بیٹوں کو ملے گا. جب حضور کے ہم امتی ہیں اور ہمارے آقا کو خیر کثیر دنیا میں ملی ہے تو وہ خیر کثیر ہمارے حصے میں بھی آئے گی. مگر ہم اس کا آقا کا صحیح نمونہ ہو. لائن آ رہی ہے آقا کی میراث پانے کے لیے، ایک ڈر منڈا آیا تو سیکیورٹی کا ہٹیا سے تو کہاں سے آ گیا تو آقا کے غلاموں میں، ایک گاڑی تو ہے نہیں. اس کے نمونے اس نقش قدم پر ہوگا، سیم ہوگا، تو وہ سپوت ہے، کھرا بیٹا ہے. وہ کھرا بیٹا ہے جو جھولی میں آقا کے ہے، وہ اس کو میراث میں اس بیٹے کو بھی ملے گا. انا اعطیناک الکوثر. لہذا حضور کو حکم دیا گیا فصل لربک وانحر، بس اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، قربانی دے. دو کا مطلب ہے، ایک تو مشخص کر کے کہا اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھ. جو نماز 5 وقت کی پابندی سے نہیں پڑھتا وہ کیا خاک مسلمان ہے؟ وہ خاک مسلمان ہے، وہ کیا مسلمان ہے؟ تو فرمایا پہلا فصل لربک، یہ کہا تو حضور سے جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے ہم امتیوں کو کہ اپنے پروردگار کے نماز پڑھ. ایک کام تو یہ کر، دوسرا کام قربانی دے. اس میں سب کچھ آ گیا، یہ کمپریہنسو لفظ ہے. قربانی دے، زکوٰۃ قربانی دینے کا جذبہ ہو تو ہی زکوٰۃ جیب میں سے نکل کر جاتی ہے، ورنہ کون زکوٰۃ نکالتا ہے جس میں قربانی کا جذبہ نہیں ہے؟ روزہ کون رکھتا ہے جس میں قربانی کا جذبہ ہے؟ کھانے پینے کی قربانی کرے، بیوی کی قربانی کرے، کہیں چھری لے کے نہ پڑ جائیے. حج کون کرے گا جس میں قربانی کا جذبہ ہو؟ 5-6 ہزار ڈالر خرچ ہوتے ہیں، آسانی سے تھوڑا آدمی خرچ کر سکتا، قربانی کا جذبہ ہو. دین کون سیکھے گا جس میں قربانی کا جذبہ ہے؟ دین سکھلانے کے لیے کون نکلے گا جس میں قربانی کا جذبہ ہے؟ سب اس میں آ گئے. تو کہا 2 کام کرو. حضور سے کہا جا رہا 2 کام کرو، اور یہی 2 کام امت کو اشارہ ہے تمہیں 2 کام کرنے. ایک اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھنی ہے، 5 وقت کی پابندی سے فرض اور واجب نماز پڑھنی ہے. سنت تجھے نہ پڑھنے مت پڑھیے، فرض واجب نمازیں پابندی سے پڑھنی ہے. اس کے بغیر خاک مسلمان ہے، کیا مسلمان ہے اس کے بغیر؟ دوسری چیز ونحر، قربانی کر. کیا فائدہ ہوگا؟ ان شانئک هو الابتر،
بے شک تیرا برا چاہنے والا وہی دم بریدہ رہے گا. تیرا جو برا چاہنے والا دم بریدہ وہی رہے گا. حضور کے ایک صاحبزادے پیدا ہوئے قاسم، چھوٹے، انتقال ہو گیا. پھر دوسرا پیدا ہوا، وہ بھی انتقال کر گئے. ایسے موقع پر آدمی کو افسوس ہوتا ہے. لڑکیاں جو پیدا ہو رہی ہیں وہ بڑی ہو رہی ہیں، وہ انتقال نہیں کر رہی. لڑکا جو پیدا ہو رہا ہے انتقال کر رہا ہے. تو مکہ کے ایک کم بخت نے یہ کہا، ارے چھوڑو، کوئی لڑکا تو اس کا جیتا نہیں ہے. یہ جب تک زندہ ہے، محمد جب تک زندہ ہے اپنی ڈگڈگی بجائے گا، کل مر جائے گا، اس کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا. یہ کہا یہ تو ابتر ہے، دم کٹا ہے، کوئی لڑکا تو زندہ رہتا ہی نہیں. قرآن نے یہ سورت نازل کی کہ آپ کا جو برا چاہنے والا وہی دم کٹا ہے. چنانچہ وہ جس خبیث نے یہ الفاظ کہے تھے اس کا کوئی لڑکا ہوا ہی نہیں، وہ دم کٹا رہ گیا. اور میرے آقا کو اللہ نے اتنی روحانی اولاد دے دی کہ آسمان کے تارے اگر گنے جا سکتے ہیں تو میرے آقا کے بیٹے گنے جا سکتے ہیں. قرآن نے کہا آپ کا جو برا چاہنے والا ہے دم کٹا وہی ہے، آپ پریشان نہ ہو. ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ آج پوری دنیا اور دنیا کا ایک ایک شخص اور پوری دنیا کی میڈیا ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہے کسی طرح سے مسلمان رسوا ہو جائے، کسی طرح سے مسلمان صفحے ہستی سے مٹ جائے. مگر جسے رکھے اللہ اسے کون چکھے؟ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ آج مسلمان انہی کے سینوں پر مونگ ڈل رہا ہے، انہی کے سینوں پر مونگ ڈل رہا ہے. اسلام کا بال بیکا نہیں ہو سکتا، مسلمان کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا. اسلام کا برا چاہنے والے ہی اب تک دم کرتے بے برکت رہیں گے.